ایک بھیانک رات گزر چکی تھی مگر بہت سے لوگوں کی آنکھوں کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ جیسے خاموشی اڑ چکے تھے۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ فائق نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنے ہی گھر سے اتنی الجھن بالکل نہیں ہوتی جتنی آج ہو رہی تھی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ جسے اس کے لیے چنا گیا وہ ایک بد کردار تھی، سرعام بد کرداری۔ اپنی آنکھوں سے جس کے کرتوت اس نے دیکھے وہ کیسے اس کو عزت دیتا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھا۔ اس کے اعصاب پوری طرح جھنجھلا تھے۔ سامنے ارمیش اپنی گود میں شیری کا سر رکھے اس کا سر دبا رہی تھی جبکہ شیری کی آنکھیں بند تھیں، مگر آنکھوں سے ٹوٹنے والے موتی اس کی آنکھ سے مخفی نہیں رہ سکے۔ مگر بے فیس ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اب۔ ارمیش نے بھائی کو دروازے پہ کھڑا دیکھا تو کچھ کنفیوز سی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی فائق چیل کی طرح شیری پر جھپٹا اور اس کے دونوں بازو تھام کر اس کو اپنے مقابل کھڑا کر کے وہ بنا رکے بے دربے اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کر رہا تھا، جبکہ شیری اس اچانک افتاد میں جہاں مدھم آواز میں چیخ رہی تھی وہیں ارمیش کی چیخ پورے گھر میں گونجی تھی۔ کیا کر رہے بھائی آپ، چھوڑیں اسے۔ ارمیش نے فائق کو روکنا چاہا مگر بے سود، اس کا بس نہیں چل رہا تھا شیری کو قتل ہی کر دے۔ تھپڑ رکے تو شیری کے بالوں کو اس نے بری طرح نوچا تو شیری بھی دل سوز چیخ ابھری۔ بھائی، ارمیش نے جب اسے روکتے نہ دیکھا حیرت کی انتہا تو اس وقت جب فائق نے بنا دیکھے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالی اور پوری طرح صفاقی کے ساتھ شیری کی کمر پر ماری۔ شیری کی چیخیں ارمیش کے دل پر پڑی جبکہ وہ سرخ لہو رنگ آنکھوں سے شیری کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا۔ مما بابا ارمیش مڑی اور شاوش کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا جبکہ ایک اور شنٹر کی آواز اٹھی تھی جس سے شیری تڑپ رہی تھی۔ ارمیش کا وجود لرز سا گیا۔ وش نے دروازہ کھولا تھا جبکہ وش بھی اس کے پیچھے نکلا، جبکہ شاہ بھی اس کے پیچھے نکلا۔ ارمیش کے فک رنگ دیکھ کر وہ دونوں ہی فائق کے روم کی جانب دوڑے تو وہاں کا منظر دیکھ کر دونوں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ یہ کیا جاہلیت ہے! شاہ بری طرح دھڑا جبکہ فائق نے غصے سے بیلٹ پرے پھینک کر باپ کو دیکھا۔ اس بد کردار سے شادی کرنے سے بہتر تھا میں اپنا گلا دبا دیتا۔ میری بیوی غیر آدمی کی باہوں میں تھی، کیسے برداشت کروں میں! فائق اس سے زیادہ بلند آواز میں للکارا۔ شیری ادمویسی سسک رہی تھی جبکہ وش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کہیں یہ ظلم تو نہیں ہو چکا تھا؟ ارمیش نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی جبکہ شاہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا، کیا جواب دیتا؟ فائق معاملے کو سکون سے حل کیا جاتا ہے میری جان، اس طرح اتنی صفاقی، وہ کتنی چھوٹی ہے، پلیز کچھ لحاظ کرو۔ وش نے بیٹے کے سرخ چہرے کو ہاتھ میں تھاما تو وہ لہو چھلکاتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ کیا میں نے اپنا کردار، اپنا آپ اس لیے بچا کے رکھا تھا کہ مجھے یہ تحفے ملے؟ میں نے کبھی کسی لڑکی کی جانب آنکھ نہیں اٹھائی مما، اس کے لیے کیا اس کے لیے میں نے خود کو صاف رکھا کہ گندگی میرے ماتھے پر سجائی جائے؟ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میرے اپنے باپ نے کی ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں جانتا میں؟ آپ کی ہر ماڈل کٹلاک، ہر ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر سے ہٹوائی، لاکھوں بہائے، کیونکہ کسی کی نگاہ پہ اپنی بیوی پہ نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا اور میرے لیے انتخاب ایسی لڑکی کا کیا جو باشوق غیر مرد کی باہوں کا ہار بنی ہوئی تھی، جو اس کے لباس کو تار تار کر رہا تھا۔ وہ چلایا تو جیسے سب کو سانپ سوٹ کیا۔ چلے جائیں آپ سب لوگ جائیں، بالی کا بکرا بنا دیا مجھے، مگر آپ سب دیکھے گا ایسی بیوی بنا کر رکھوں گا اسے کہ دنیا میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایسے نہیں رکھا ہوگا۔ اور باڑ میں گئی سالی یہ شرافت جب انجام میں نتیجہ اتنا گھٹیا ملنا تھا۔ وہ غرائے اور سب ایک پر ایک زہریلی نظر ڈال کر واش روم میں بند ہو گیا جبکہ شاہ نے خاموشی سے سب سنا اور وش کو اشارہ کیا، شیری کو ارمیش کے روم میں لے جاؤ، دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تب بات کروں گا میں اس سے۔ شاہ نے کہا اور پلٹ گیا جبکہ ارمیش اور وش نے شیری کو اٹھایا ارمیش کے روم میں لے گئے۔ اس کا جوڑ پوری طرح زخمی تھا۔ وش نے اس کے کپڑے بدل کر ارمیش کی ڈھیلی ڈھالی سی ٹراؤزر اور شرٹ پہنائی اور جہاں جہاں چوٹ کے اور بیلٹ کے نیلے نشان تھے ان پر اپنے آنسو روکتی مرہم لگانے لگی۔ ارمیش بھی اس کی حالت پر بری طرح روئی تھی جبکہ شیری کا دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ فائق کی باتیں، باپ کے آنسو، ماں کے الفاظ اور جان سے پیارے بھائیوں کی بے رخی شیری کے دل کو بند کرنے کے لیے کافی تھی۔
बड़ी हवेली की ये सुबह बहुत अजीब थी। सब खामोशी से जैसे बस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। आपिश ने भी खामोशी से दुरेत के सामने नाश्ता रखा और पलट गई और साथ ही अरियान और बारी को भी नाश्ता दिया। बलाश नहीं था तभी आपिश ने अरियान की जानिब देखा। अरियान इसने पुकारा, जी मम्मा। अरियान ने सर उठाकर माँ का चेहरा देखा जो शायद सारी रात जागने के बायस मुरझाया हुआ था। भाई को बुलाकर लाओ, नाश्ते कर ले, इसने कहा तो अरियान अपनी जगह से उठा और बलाज के कमरे की तरफ बढ़ा। तभी मुलाजमा ने कुछ झिझकते हुए आपिश की तरफ देखा। हम सर फजर के वक्त घर लौटे थे और फिर कुछ देर बाद ही पुलिस यूनिफॉर्म में फिर चले गए थे। इसने इतला दी तो आपिश खामोश हो गई। बस एक नज़र दुरैत को देखा जो एक लफ्ज़ जैसे से बोलना नहीं चाहता था। अरियान भी सूख चुका था तभी दोबारा अपनी जगह पर आ गया बैठ गया। इस वक्त टेबल पर बस बख्त फैमिली जो कि अधूरी थी वो थे और अम्मा और दादा जान थे। बाकी सब अभी बाहर नहीं आए थे। अलीश भी थोड़ा झिझकिचाते हुए कॉलेज यूनिफॉर्म में बाहर निकली और टेबल पर बैठी तो बारी ने अजीब निगाहों से इसे देखा मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। डैड, अरियान बोला तो बख्त ने इसकी तरफ देखा तो वो ज़रा खौफजदा सा हो गया। इसके बाप की आंखों की चमक की जगह एक वहशत सी भरी थी मगर अब वो रोकना नहीं चाहता था। इसे बेखौफ नज़रों से बाप को देखा जो इसे ही देख रहा था। मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अरियान के मुंह से ये बात गैर मुतवक्का सी थी तभी सब हैरत से इसकी जानिब देखने लगे जबकि बकने को तासुर नहीं दिया, बस इसे देखे गया। अरियान, आर यू इन योर सेंसेस? जिस बारी ने गुस्से से देखा तो अरियान ने भी इसकी जानिब देखा। बारी भाई, ये आपका मसला नहीं, प्लीज़ आप चुप रहिए। डैड, कल रात ही मैंने टिकट करवा ली है और मैं वहीं की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं। आर्यन फिर से बोला तो आप इस तरह बिखरता अपना घर देखकर तड़प उठी। आप हमें छोड़कर दूर वहाँ चले जाएंगे? आप इसने आंसू रोकते हुए अरियान को देखा तो वो उठा और माँ को गले से लगाया। मम्मा, मुझे रोकिएगा मत, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और आपसे आपसे डॉक्टर बनकर ही मिलूँगा। वो मुस्कुराया तो आप इसने नफ़ी में सर हिलाया। आप यहीं रहकर बने हमारी आंखों के सामने। भला 4-4 दिन घर से गायब रहते आप दोनों और शेरी। वो रुकी और बगैर किसी की तरफ देखे फिर बोली, आप लोग ही तो हमारा सहारा हो, मेरी जान, मत जाइए। आपिश फिर बोली जबकि अरियान ने मुस्कुराकर इसके आंसू साफ किए। मुझे नहीं पता था कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। अरियान का लहजा जैसे टूटा हुआ था। बारी ने चौंक कर देखा, तुम्हें ये क्यों दौरा पड़ा है और हम सब तुमसे प्यार करते हैं, ये क्या फजूल हाँके जा रहे हो? बारी झिंझला कर बोला तो अरियान ने इसकी जानिब देखा। आई मिस यू भाई, सीरियसली। अरियान बोला तो बारी ने यकदम खड़े होकर इसे सीने से लगाया। क्या हो गया छोटे? इसने पूछा तो अरियान कुछ नहीं बोला। क्या कहता कि किसी ने इसको कभी कितना हकीर नहीं किया था जितना अब हकीर करके इसके अंदर उमड़ते मोहब्बत के जज्बों की तौहीन की थी। कब फ्लाइट है तुम्हारी? बख्त ने दोबारा नाश्ता करते हुए पूछा। बख्त, माँ ने हैरत से अपने बेटे को देखा। माँ, मुझे बात करने दें प्लीज़, मुझे लग रहा है मेरी औलाद मेरा हौसला आजमाना चाह रही है। तो ठीक है, आजमा ले, इसने कहा और सुकून से अरियान को देखा। कब जाना है? फिर से पूछा। कल सुबह। क्या? एक बार फिर सब हैरत का शिकार हुए थे मगर अरियान और बख्त ने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। गुड गो, इसने बस इतना कहा और अपना ऑफिस लैपटॉप उठाकर वहाँ से निकल गया जबकि वो सब अरियान को देखने लगे। बेटे, एक बार फिर सोच लो, दादा जान ने कहा तो अरियान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं दादा जान, सोच समझ कर फैसला किया है, इसने सुकून से कहा और दोबारा नाश्ता करने लगा जबकि बारी ने सर थाम लिया और ब्लाज को कॉल मिलाई जो पिक नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल भी इन सबको हैंडल नहीं कर सकता था। ब्लाज का आना ज़रूरी था। नैना सुकून से सैन में बैठी कॉफ़ी के भांप उड़ाते कप को देख रही थी। शायद ज़िंदगी में पहले कभी इतना सुकून नहीं मौसर आया था जितना कल रात इस शख्स को तिलमिलाते देखकर दिल पर ओस पड़ी थी। वो सब तो ठीक जा रहा था प्लान के मुताबिक मगर एक नई मुसीबत जिसे सर उठाने वाली थी इसे महसूस होने लगा था। वो एक बात नोट कर रही थी, मोहल्ले में इसके बारे में अजीब जहमोगियाँ सी होने लगी थी कि बिलाज का रात गए आना, दिन दहाड़े आ जाना, सब इसके बारे में फजूल गोई कर रहे थे और वो इन बातों पे कान भी ना धरती। अगर सुबह नाश्ता लेते हुए इसने लड़कों को अपना पीछे करते हुए महसूस किया। इसे लग रहा था जो कहानी इसने गढ़ी थी वो हकीकत का रूप ना धार ले। थी तो एक लड़की। इस सब मामला से घबराहट भी हो रही थी मगर इसने बाहर न निकलने का सोचकर खुद को घर में बंद कर लिया और ये भी सुकून था कि बिलास ने दरवाज़ा ऑटोमेटिक लगवा दिया था तभी कोई अंदर नहीं आ सकता था। वो अपने घर में महफूज थी। लाशौरी तौर पर वो बिलास का नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगा मगर जब नाश्ते का वक्त गुजर गया तो इसके इंतज़ार ने गुस्से का रूप धार लिया।
اس نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرا اور موبائل پہ اس کو کال کی۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت کام پر ہے، کال بھی مشکل سے اٹھائے گا، اٹھاتے ساتھ ہی شیر کی طرح غرا کر اس کی بولتی بند کر دے گا، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اسے سنانی تھی اور بس سنانی تھی، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کے انداز سے اعتبار بڑی جلدی بدل رہے تھے، جنہیں وہ بڑی لڑکی محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اگنور کر رہی تھی۔ بہل جاتی رہی، کال پک نہیں ہوئے، وہ ڈھیل بن کر بار بار کرتی رہی اور بالآخر کال اٹینڈ ہو گئی۔ نینا مسکرائی تو جیسے سورج کی روشنی کی چمک دمک اس کے چہرے پر کمال کر گئی۔ ہم جانتے ہیں آپ ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کہیں گے نو لسنس ایڈیٹ فول اور بلا بلا بلا، مگر ہم نے آپ کی ایک بات بھی نہیں سننی۔ ناشتے پر آنے کا کہا تھا، نہ کیوں آئے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ویسے ہم نے بالکل انتظار نہیں کیا، الٹے مزے سے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا ہے۔ وہ بلاج کے بولنے سے پہلے اٹلا کر بولی تو بولتی چلی گئی۔ وہ جو آفیسر سے میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا اور سلطان کے رائٹ ہینڈ مرزا کی بینڈ بجا رکھی تھی، کیونکہ وہ تڑپتا تو سلطان اپنی بل سے باہر نکلتا، اور قسمت کی بات تھی جو انہیں پتہ نہیں تھی کہ مرزا سلطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ہر چیز کو پرس سے پوچھ ڈال کر اپنے کام میں فوکس کر رہا تھا اور کسی کا فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، مگر نینا بھی نینا تھی، ٹھیٹ کو جیسے ڈھیٹ ٹکرا گیا تھا۔ اس کی ساری بات سنی اور گہرا سانس لے کر گاڑی کی اسپیڈ سلو کی۔ بہت بیزی ہوں اس لیے ناشتہ پھر کبھی، وہ اس کی دعووں سے متاثر ہوتا نارمل لہجے میں بولا، تو نینا چیکی اس کے نرم رویے پر پلیز آ جائیں، بیزی تو آپ ہمیشہ سے ہیں، وہ اس نے اٹلا کر کہا۔ تو بلا چچا میڈم حوصلہ رکھو، یہی انداز رہے تو بندہ آپ کی نازک جان کو لڑ جائے گا، پھر کیسے جھیلو گی مجھے، بلاج نے میں نے خیاس لہجے میں کہا، تو نینا سر لوٹائی اور خاموش ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ بلاج کو اس کی بولتی بند ہونے پر ہنسی آئی۔ کچھ نہیں، آپ سوئے تو ہو نہیں، ایسے ہی کام پر نکل پڑے، اس نے بات بدلی اور صحن سے اٹھ کر کمرے میں آئی۔ میڈم آپ کا بندہ بہت پاورفل ہے۔ بلاج بھی ریلیکس ہونا چاہتا تھا، تبھی سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہوا ڈرائیو کرنے لگا، مگر بیچ میں باریکی کالز آ رہی تھیں۔ آر یو شیور؟ نینا نے عروج کر طنزیہ انداز میں پوچھا، تو وہ ہنس دیا۔ 100%، بلاج نے کہا۔ اچھا یار ابھی بہت مصروف ہے، پھر بات ہوگی، بلاج نے کہا اور گاڑی کی اسپیڈ تیز کی، جبکہ نینا بھی کچھ بولتی کہ اسے چھت پر کوئی کودتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل کانپا اور بیڈ سے اٹھی، اب قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ نینا کے جواب نہ ملنے پر بلاج نے پکارا، تو نینا کے حلق میں آواز سی پھنس گئی۔ جب چھت پر 3 سائے دیکھے بلاج، اس کی روندی آوازیں سن کر بلاج کے ماتھے پر بل پڑے۔ وٹ ہیپنڈ؟ وہ بولا۔ بلاج ہمیں ہمارے گھر پر کوئی کودا ہے، وہ نیچے اتر رہے ہیں۔ نینا نے اپنی سچکی روکی آواز بھی ہلکی رکھی۔ کہاں ہو تم؟ بلاج کی مٹھیاں بیچ کے اب کوئی اس کے سامنے آتا تو وہ ضرور اسے جان سے مار ڈالتا۔ روم میں کانپتی آواز میں ابھری، نینا ڈور کلوز کرو اور بالکل پریشان مت ہونا، میں 1 سیکنڈ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ وہ بولا تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی اور گاڑی کی اسپیڈ اب مزید تیز ہو گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، آج دل تو نہیں کر رہا تھا یوں نہیں جانے کا، مگر اس کے ایگزام تھے اور لاسٹ سیمسٹر تھے، تبھی جانا ضروری تھا۔ مگر گھر کے مول سے دماغ کچھ اس طرح الجھا تھا کہ بالکل بھی پڑھائی پہ کنسنٹریشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اسے نے بلاج کو کال کی، مگر پک نہیں کی گئی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا اور ابھی وہ گاڑی آگے بڑھاتا کہ علیش کی مدھم پکار پر اسٹرنگ پہ رکھا ہاتھ روکا۔ اس نے مرر سے جھانکا تو وائٹ یونیفارم میں باری کو وہ بہت پیاری لگی اور پونی ٹیل بھی جھکنے کے باعث آگے آ چکی تھی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے تھے؟ علیش نے شکوہ کیا تو اس نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر کبھی لگے تو اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھ لینا جو بڑی چاہت سے پہنائی ہے میں نے تمہیں۔ باری کے تفصیلی جواب پر وہ مسکرا دی اور ڈور اوپن کر کے اندر بیٹھی۔ چلیں۔ باری نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی تو علیش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ باری نے بھی علیش کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کرو، چھوڑ دو یہ پڑھائی وڑھائی، جتنا پڑھ لیا بس بہت ہے، اگر تم ان پڑھ بھی ہو تو مجھے دل و جان سے قبول ہونا، باری نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں لہجے کو شوق کیا، مگر مقابل تو جیسے سن رہ گئے۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ شیری کی حرکت کی بنا پر اس کو ایکسکیوز کر رہا ہو رہا تھا، مگر یہ غلط تھا، ضروری تو نہیں کہ جو شیری نے کیا وہ بھی وہی کرتی، مگر کہتے ہیں نا ایک مچھلی خراب تو تالاب کی ساری مچھلیاں مشکوف ہو جاتی ہیں۔ ایلس نے اس کی جانب دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ باری میں پڑھنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے نہیں لے کر جانا چاہتے تو نو پرابلم، میں ڈیڈ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ علیش کو دکھ ہوا تھا اس کی بے اعتباری پر۔ علیش میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اب تم مزید آگے نہیں پڑھو گی اور نہ ہی کالج جاؤ گی، کیا میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اور تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ جاؤ گی؟
बारी ने सख्ती से कहा तो अलिश जो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी गुस्से से पलटी। आंखें भी भीग चुकी थी। बारी अभी मेरी और आपकी सिर्फ मंगनी हुई है। आप मुझ पे हुक्मरानी उस वक्त करिएगा जिस वक्त मैं आपकी बीवी बनूं। अभी मैं अपने बाप के घर पर और जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगी। और अगर एक से गलती हो गई तो बाकी सभी बेएतबार समझी जाए ज़रूरी नहीं। गुनाह आपकी बहन से हुआ है, मुझसे नहीं। वो बोली तो काफ़ी भारी लफ्ज़ों का चुनाव था जो बारी को घाव लगाने के लिए काफ़ी था। इसने गुस्से से इसका हाथ दबोचा और जो दरवाज़ा खोल कर निकल रही थी इसने दोबारा अंदर खींच कर कराया। तंज कर रही हो मुझ पर, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरी नफ़ी करोगी और मेरी बात नहीं मानोगी। मेरी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है। हाथ छोड़े मेरा, आपकी मोहब्बत इतनी बेएतबार होगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा भी दिल दुखा है और एक बात सुन लें, मैं कुछ भी करूँ आपको जवाब दे नहीं हूँ। वो गुस्से से हाथ छुड़ाकर बाहर निकली जबकि बारी का खून खौल गया। इसी स्क्रीन पर गुस्से से मुक्के बरसाए और जन से गाड़ी आगे भगा के लेके आया जबकि अलीश आंखों में आंसू लिए इसी गाड़ी को देखती रही। अब तो दिल बिल्कुल भी कौरी जाने का नहीं कर रहा था। तभी वो अंदर रूम में चली गई। नैना ने दरवाज़ा जल्दी से बंद किया तो जैसे आने वालों को भी खबर हो गई कि वो जान चुकी है। वो जल्दी से इसके दरवाजे की तरफ बढ़े। ये लड़की दरवाज़ा खोल एक भारी मगर नैना के नज़दीक खौफनाक आवाज़ उभरी। नैना काँप सी गई और दरवाजे को सख्ती से जकड़ लिया। ये क्या हो रहा था? इसका दिल बुरी तरह खौफ का शिकार था। वो मुँह पर हाथ रखती हिचकियाँ रोकती दरवाजे से लगकर ज़मीन पर बैठ गई जबकि दरवाज़ा एक बार फिर से जोर से धड़धड़ाया था। "ए बुलबुल दरवाज़ा खोल, हम जानते तू कैसी है, चल थोड़ा वक्त हमें भी दे।" एक और आवाज़ उभरी तो जैसे नैना का वजूद हवा में हल्लक हो गया। इसकी इज्जत नफ्स से बुरी तरह ये अल्फाज बरसे थे जबकि बाहर कहकमों की बरसात उभरी तो नैना फूट फूट कर रोती कि जाने बगैर जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसकी ये चीखों की आवाज़ बाहर तक आने लगी। अरे ये तो रो रही है यार, एक और बोला तो एक बार फिर कहक उठे। वो देख वहाँ खिड़की है। एक ने इस तरफ इशारा किया तो नैना की नज़र भी खिड़की की तरफ गई जिस पर सलाखें लगी थी मगर बड़ी बड़ी सलाखें अंदर का नज़ारा साफ दिखा रही थी। वो तीनों आदमी सलाखों के पीछे से झांक रहे थे जबकि नैना खुद में समटी बुरी तरह रोती। आज से पहले इससे इतना खौफ ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ। वो आदमी इसकी तरफ इशारा करते अपनी गलीज़ गुफ्तगू का ऐसे निशाना बना रहे थे कि अचानक किसी ने इन तीनों के कमरों पर अपनी बेल्ट घुमाकर मारी कि वो बिलबिला उठे। वो पलटे जबकि बलाज इन तीनों पर इस तरह तल पड़ा कि इन तीनों की ही जान हलक में आ गई। वो इन्हें बुरी तरह अपने घूंसों और ठोकरों पर रख रहा था जबकि इनकी चीखों पुकार बढ़ती जा रही थी। दरवाजे के इस पार मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे जबकि बलाज किसी की परवाह किए बगैर भूखे शेर की तरह इनकी चमड़ियाँ उधेड़ रहा था। और शायद वो उनको जान से मार देता कि नैना का ख्याल आया तो इसने इनको एक लात मारी। मोहल्ले वाले दांतों में उंगलियां दिए इस हैंडसम शख्स को पुलिस वर्दी में मोहल्ले के छिछोरे लड़कों की धुलाई करते हुए देख रहे थे। क्या तमाशा लगाया हुआ है? वो इन सबको देखकर धाड़ा तो सब इधर उधर हुए। सबको अंदर कर दूंगा, हारून को कॉल मिलाते हुए बोला तो वहाँ एक मोहल्ले का बंदा भी अगले लम्हे दिखाई नहीं दिया। तकरीबन 10 मिनट में हारून इसके बताए गए एड्रेस पे पहुंचा तो इसने इन तीनों आदमियों को इसके हवाले किया। हारून खामोशी से इनको ले गया जबकि अब वो एक पल भी नैना को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। ये फैसला जैसे इसने सेकंडों में किया था। हारून को अपनी बात समझाकर इसने नैना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त इस घर में वो अकेला था और दरवाज़ा भी हारून बंद करके गया था। नैना ने बामुश्किल कदमों पर पड़ते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने शख्स को देखा। वो मज़ीद फूट फूट कर रोती जबकि वो बेबस खड़ा इसकी सूरत देखकर रह गया। चाह कर भी वो इसे अपनी बाहों में समेट नहीं सकता था। रिलैक्स, अब सब ठीक है। इसने इसके सर पर हाथ रखा तो नैना की सिसकियाँ बन गई। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले थे। नैना अपने आंसू साफ करती चुपचाप बैठी थी जबकि बलाज हारून का वेट कर रहा था। और जैसे ही हारून की कॉल आई इसने नैना की जानिब देखा। अभी कुछ देर में हमारा निकाह है, इसने इसे इतला दी तो नैना की आंखें खुल गईं। निकाह? इसके लब पे आवाज़ फड़फड़ाए। हाँ निकाह, अब तुम मेरे साथ बड़ी हवेली रहोगी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकता। बलाज ने इसका हाथ थामा तो नैना ने इसके हाथ की जानिब देखा। निकाह का कोई प्लान इसके प्लान में शामिल नहीं था और अगर निकाह हो भी जाता तो वो बड़ी हवेली तो बिल्कुल नहीं रहती। इस शख्स को हर वक्त नज़रों के सामने देख देख कर वो खुद अज़ियती का शिकार नहीं होना चाहती थी। बड़ी हवेली जाने का सवाल पैदा नहीं होता था मगर शायद अब वो शख्स के बगैर अधूरी थी। वो इन सब से इसे छीन कर सिर्फ अपना बना कर रखती। निकाह के साइन करते हुए इसके दिमाग में यही सोच थी कि जबकि बलाज जैसे हल्का-फुल्का हो गया था। वो जानता था डैड बहुत खफ़ा होंगे मगर इस वक़्त ये बहुत ज़रूरी था। दोनों अपनी-अपनी सोचों में आने वाले वक़्त से अनजान थे।
درت گھر میں داخل ہوا تو آپش کو گیسٹ روم کے دروازے پہ دیکھ کر جیسے اس کا سویا ہوا غصہ دوبارہ اوت آیا۔ بلا وجہ وہ تماشا بنا رہی تھی، شاید اس کے نزدیک یہاں زندگی سے چین سکون اڑ گیا تھا، اور دوسرا جس کے ہونے سے سکون میسر تھا وہی اس سے دور دور پھر رہی تھی۔ وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھا، آپش بھی اسے دیکھ چکی تھی مگر درے سے ایک لفظ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مان چکی تھی ہاں غلطی اسی کی تھی، اس کے گھر کا شریزہ بکھر رہا تھا، غلطی اسی کی تھی۔ آپش اس کو اپنے نزدیک آتا دیکھ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے منہ پھیر کر اندر چلی جائے۔ درت اس کے نزدیک آیا، اس کا ہاتھ تھاما جسے آپش نے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑ دیں ہمیں، آپش کو اس کی پکڑ پر تکلیف ہوئی تھی تبھی بولی۔ اچھا، درت نے خطرناک تیوروں سے اسے گھرا، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یہ، روم میں کیوں نہیں آ رہی، ان سے سختی سے کہا۔ تو آپش نے اس کی جانب دیکھا، سب کے سامنے بے مول تو کر دیا آپ نے، مگر نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، قصور ہمارا ہے، ہم شاید اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکے۔ آپش اچانک ہی رو دی جبکہ درت نے گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ بس بہت ہو گیا، پچھلے 3 دن سے یہ جو شوق تم منا رہی ہو، اب مجھے مناتی ہوئی مت دیکھو۔ درت نے اس کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ سے لائی۔ ہماری بیٹی ہمیں یاد آ رہی ہے، آپش بے بسی سے بولی۔ تو درت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آپش دیکھ سکتی تھی اس کی آنکھوں میں بھی بیٹی کے لیے تکلیف تھی۔ احساس ہونے دو اسے اس کی غلطی کا، بہت جلد اس کو سب نے حوصلے دیے تو شاید وہ اپنی غلطی کو محسوس نہ کر سکے، مگر تم اس طرح بکھرو گی تو ہماری اولاد ٹوٹ جائے گی، ماں باپ کے حوصلے پر اولاد جوڑتی ہے، اوکے اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ اس جیسے سمجھایا تو آبش کی بھی سمجھ میں آ گیا مگر تھپڑ یاد آ کر وہ نئے سرے سے روتی۔ آپ نے ہمیں مارا سب کے سامنے، اس نے درت کے ہاتھ پر تھپڑ مارا تو اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کو گھورا، مگر آپش نے اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ پر مارتی رہی اور پھر اس کے سینے پہ مکے برسائے۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کے وار سہتا رہا اور جب وہ تھک گئی تو آبش نے گھور کر جبکہ درت نے مسکرا کر اسے دیکھا اور مزید کچھ بولا بدلا۔ اس نے پیار سے اسے دیکھا، وہ 2 دن یہیں رہیں گے ہم، آبش نے منہ بنا کر کہا تو درت نے آیو بروچکائی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اعلیٰ اعلان اپنا بستر بھی یہیں منگوا لیتا ہوں، کہاں ہے نرما؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو آپش نے خف سے اس کے بازو میں چٹکی بھری، جبکہ اریان جس کی کل فلائٹ تھی ان دونوں کو ایسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ شاید ماں باپ کی مسکراہٹ اولاد کی ہر پریشانی زائل کر دیتی ہے۔ وہ ان کی طرف بڑھا تو بخت نے اس کی جانب دیکھا، یہ ذرا اپنے دونوں بھائیوں سمیت میرے پاس حاضری لگواؤ تینوں ود ان آر 10 منٹس، بخت نے کہا تو آریان نے اس کی جانب دیکھا۔ بٹ بھائی تو گھر پر نہیں ہے، اس نے ملاج کے بارے میں اطلاع دی، نواب بھی کوئی گل کھلا رہے ہوں گے، اس نے آپش کا ہاتھ تھام کر اپنے روم کی جانب چلتے ہوئے کہا تو آریان نے مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا اور باری کو کال ملائی۔ آئی ایم ویٹنگ سن، بخت نے پلٹ کر ایک بار پھر کہا تو آریان نے اسبات میں سر ہلایا۔ 10 منٹ میں آپ کے پاس حاضری ہے، اس نے کہا تو بخت آگے بڑھ گیا۔ ان بکھرے معاملوں کو اس نے خود سمیٹنا تھا ورنہ اس کا گھر ٹوٹ جاتا اور وہ بس دیکھتا رہ جاتا۔ شیری 2 دن سے اپنے ہی زخموں کی تکلیف سہتی آدموئی ہو رہی تھی، جسم کی تکلیف الگ، دل کی تکلیف الگ، رشتوں کی ٹوٹ جانے کی تکلیف الگ تھی۔ وہ کیا کرتی، وہ کیسے سب کو مناتی، کیسے خود پہ یقین کراتی؟ حماد کی حرکت نے جیسے اسے خود اپنی نظروں سے گرا دیا تھا۔ ہاں وہ گر گئی تھی سب کی نظروں میں بھی، جان سے پیارے رشتے، وہ ایک بار پھر روتی۔ فائق کے لیے زخم اسے ضروریات تھے مگر وہ تو جیسے درت اور بلاج کے منہ موڑ لینے پر خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ ارمیش سے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی تھی جبکہ وش بھی اس کی بہت دیکھ بھال کر رہی تھی مگر شیری کی آنکھوں سے آنسو جدا نہیں ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ روم میں اکیلی تھی، وہ اپنے کیے پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اچانک دروازہ دھاڑ سے کھلا اور فائق کو سامنے کھڑے دیکھ کر شیری جی جان سے کانپی تھی۔ فائق اندر داخل ہوا، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی جبکہ آنکھیں سرخ تھیں۔ شیری کے جسم پہ اس کی بیٹ مارنے کے زخموں پہ نئے سرے سے تکلیف ہوئی، وہ بیٹ سے اٹھی جبکہ فائق اس کے قریب آ رہا تھا۔ شیری کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا شیری دروازے کی جانب دوڑی۔ ارمیش، وہ چیخی جبکہ فائق نے اس کے لبوں پہ سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے اندر کھینچا اور کمرے کا دروازہ بند کیا جبکہ شیری اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی، نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرتا۔